دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مصنوعی ذہانت اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کی روحانیت کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہو سکتی ہے؟ اور دنیا بھر میں ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ہم اس انقلاب کا حصہ بننے والے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ اے آئی کا استعمال نہ صرف ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے بلکہ اسلام کی سچائیوں کو دنیا بھر میں پھیلانے کا بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح اے آئی اسلامی معاشرے کے لیے ایک طاقتور ہتھیار بن سکتا ہے اور یہ کیسے ہمارے دین اور علم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتا ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس علم اور ٹیکنالوجی کے سفر کے لیے؟ تو میرے چینل جہان دیدہ کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، ہم اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور جانیں گے کہ اے آئی ہمارے دین اسلام کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ دنیا تیزی سے ترقی کی راہوں پر گامزن اور ٹیکنالوجی کا انقلاب ہر لمحے ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بدل رہا ہے۔ انقلابی ایجادات میں ایک نام جو سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بن رہا ہے وہ مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ یہ نظام آج کے دور میں ہمارے معاشرے اور معاشی نظام کا ایک اہم حصہ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہمیں اسلامی معاشرے میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ یا کیا یہ اسلام کی گہری تعلیمات اور روحانیت کو سمجھنے کے قابل ہو سکتی ہے؟ دوستو، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی نے ہمیں بے شمار آسانیاں فراہم کی ہیں، وہیں یہ ایک نئے دور کے چیلنجز بھی لے کر آئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہم ان نعمتوں کو اپنے فائدے کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں؟ ایک حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں اے آئی کی مارکیٹ کا حجم ہر سال تقریباً 20% کی رفتار سے بڑھ رہا ہے اور 2030 تک یہ تقریباً 15.7 ٹریلین ڈالر کا حصہ بن سکتی ہے۔ ایسے وقت میں جب دنیا اے آئی کو ہر شعبے میں شامل کر رہی ہے، اسلامی دنیا کے لیے یہ سوال اہم ہوتا جا رہا ہے کہ کیا ہم بھی اس انقلاب میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ اسلام ہمیشہ سے علم، تحقیق اور جستجو کو اہمیت دیتا آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ماضی میں جب دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوتی تھی، مسلمان سائنسدان ریاضی اور فلسفے کے میدان میں رہنمائی کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب صدیوں تک یورپ کے میڈیکل سکولز میں پڑھائی جاتی رہی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ جدید علوم کو دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اے آئی آج کے دور میں ایک ایسا ہتھیار ہے جسے ہم دین اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے آئی کی مدد سے قرآن پاک کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ آج دنیا میں 1.5 بلین مسلمان بستے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی زبان اور ثقافت مختلف ہو سکتی ہے۔ اے آئی کی مدد سے ایک ایسا نظام بنایا جا سکتا ہے جو قرآن اور حدیث کی تشریحات کو ہر زبان میں آسانی سے سمجھا سکے۔ اس کے علاوہ اے آئی اسلامی تحقیق کے لیے بھی انقلابی ثابت ہو سکتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں آپ فقہی مسائل کے بارے میں سوال کریں اور اے آئی آپ کو مستند علماء کے فوری جوابات فراہم کرے۔ یہ نہ صرف وقت کی بچت کرے گا بلکہ اسلامی علوم کو عام کرنے میں بھی مدد ہوگی۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، اے آئی ایک مشین ہے جو صرف وہی سیکھ سکتی ہے جو اسے سکھایا جائے۔ یہ جذبات، نیت اور روحانیت کو نہیں سمجھ سکتی۔ مثال کے طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ صرف جسمانی حرکات نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اے آئی کبھی اس تعلق کو سمجھ سکے گی؟
ایک اور چیلنج یہ ہے کہ اگر اے آئی کو غیر مستند ذرائع سے ڈیٹا فراہم کیا جائے تو یہ غلط معلومات پھیلا سکتی ہے۔ اس لیے اسلامی دنیا کے علماء اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ایک ایسا مستند ڈیٹا بیس تیار کیا جائے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ اے آئی کے ذریعے میڈیکل میں اسلام کے بارے میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہر کوئی اپنی مرضی کی بات پھیلا رہا ہے، اے آئی کا استعمال کر کے ہم اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسلامی دنیا میں مدارس اور جامعات اے آئی کو اپنی تعلیم کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ نایاب کتب کو ڈیجیٹلائز کر کے طلباء تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اے آئی کی مدد سے اسلامی تاریخ، فقہ اور فلسفے کے نایاب پہلوؤں کو نئی نسل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ سب ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک واضح منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی۔ علماء، ماہرین اور حکومتی اداروں کو مل کر ایک ایسا نظام تشکیل دینا ہوگا جو اے آئی کو نہ صرف اسلامی تعلیمات کے مطابق ترتیب دے بلکہ اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر بھی نظر رکھے۔ یہ دور وہ دور ہے جہاں ہم علم اور ٹیکنالوجی کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب دین کو جدید تقاضوں کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کریں اور اے آئی کو اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم اور حکمت سے نوازا ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان نعمتوں کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کے علم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ دوستو، میرے چینل جہان دیدہ کو سبسکرائب کریں